بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ذوالکفل کا قرآن و حدیث یا سابق آسمانی کتابوں میں کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا، جس کے باعث ان کے نبی ہونے پر حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ البتہ قرآن پاک میں آپ کا 2 جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا تھا، بلا شبہ وہ سب صالحین میں سے تھے۔ سورہ صاد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو، وہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کے بعد کیا گیا ہے، جس کے باعث بعض محدثین انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ بعض مورخین و محدثین حضرت ذوالکفل کو اللہ کا نبی، جبکہ بعض لوگ انہیں نیک شخص قرار دیتے ہیں۔ شام اور عراق سمیت دیگر مقامات پر آپ سے منسوب مزارات موجود ہیں۔ حضرت ذوالکفل سے منسوب ایک دلچسپ واقعہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی حضرت الیسع علیہ السلام ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا، تاکہ وہ میرے بعد دین کے جملے معاملات بخوبی پوری کر پاتا، اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا، تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن حضرت الیسع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ رات کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اللہ کے نبی کی یہ 3 شرائط سن کر بنی اسرائیل پر سکتہ طاری ہو گیا، اور ان میں سے کوئی بھی ان شرائط پر عمل کے لیے راضی نہ ہوا۔ اتنے میں اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ علیہ السلام کی 3 شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت الیسع نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم تینوں پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت الیسع علیہ السلام نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ علیہ السلام کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں، لہٰذا الیسع علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا۔ وہ شخص حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے۔ جس مجلس میں یہ سارا واقعہ پیش آیا اس میں ابلیس بھی موجود تھا، اور ایک کونے میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس سے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی یہ برگزیدگی برداشت نہ ہوئی، اور اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ ذوالکفل علیہ السلام کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو۔ شیطان کے چیلوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن جلد ہی ناکام ہو گئے، جس کے بعد ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کا دستور تھا۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بیس میں نہایت پراگندہ حالت میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے مکان پر جا پہنچا۔ ابھی آپ علیہ السلام اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں ایک مظلوم
ناتوا بوڑھا ہوں اور آپ علیہ السلام کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور اور ضعیف شخص کو کھڑا پایا۔ آپ علیہ السلام اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی ایک درد بری جھوٹی داستان سنانی شروع کر دی اور اسے اتنا طول دیا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے آرام کا وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ اور شام کو مجلس عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ علیہ السلام اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کی مجلس میں پھر آپ علیہ السلام کی نظریں بوڑھے کو تلاش کرتی رہی لیکن آپ علیہ السلام دوپہر کو جیسے ہی بستر پر مہوے آرام ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو پھر بوڑھے کی روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر نہیں آئے۔ بوڑھے نے بڑے لاچارگی سے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہے، انہیں جب پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام مجلس میں فیصلہ کریں گے تو ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی جب میں ان کے پاس گیا تو وعدے سے مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج شام آ جانا تاکہ تمہارا حق تمہیں دلوایا جا سکے۔ اس دوپہر پھر بوڑھے نے آپ علیہ السلام کو باتوں میں لگا کر قیلولہ نہ کرنے دیا۔ شام کو آپ علیہ السلام اس کے منتظر رہے لیکن وہ نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر نیند کا شدید غلبہ تھا۔ چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ علیہ السلام کو عاجز کر دیا تو گھر والوں سے کہا، آج کے لولہ کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیے۔ تاہم آپ علیہ السلام بستر پر دراز ہی ہوئے تھے کہ وہ بوڑھا پھر موجود ہوا اور دستک دی۔ اہل خانہ نے کہا، خلیفہ کا حکم ہے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ بوڑھے نے کہا، میں 2 دن سے اپنے معاملے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ نے آج دوپہر خود بلایا ہے لیکن گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بوڑھے نے کچھ دیر تو توقف کیا، پھر اپنے شیطانی عمل سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ آپ علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھے کو کھڑے دیکھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا، میں نے تو منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا۔ گھر والوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، ہم نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں کہ سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ آپ علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو حیران رہ گئے، واقعی دروازے تو سب بند تھے۔ اب جو آپ علیہ السلام نے غور سے بوڑھے کو دیکھا تو حقیقت حال عیاں ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس لعین ہے؟ وہ بولا، ہاں میں ہی ابلیس ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پہلے میرے چیلوں کو عاجز کیا، وہ آپ کو قابو نہ کر سکے اور اب مجھے بھی تکا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ دلا کر غضبناک کر دوں اور ایفائے عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام نبی کے خلیفہ اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے خاص محبوب اعمال کی بنا پر ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا ہو، اور اس میں بھی کوئی بعید نہیں کہ شروع میں وہ حضرت الیسع علیہ السلام کے خلیفہ ہی ہو، پھر حق تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت عطا فرما دیا ہو۔